میں آپ کو بھی بتا دوں, گلوبل نیریٹو از ناٹ دا ٹروتھ. برازیل کے بچے اور بچیاں رو رہے ہیں, دنیا کے سیلیبریٹیز اور فلم سٹارز اور سائنٹسٹ رو رہے ہیں فلسطین میں کیا, اور زیادہ تر لوگ پرو پیلسٹائن ہیں. مگر اس دھارے میں بہ نہ جانا, خدارا اس دھارے میں نہ بہ جانا جس میں زیادہ تر لوگ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر رو رہے ہیں. یہ سب لوگ اس نیریٹو کے اندر ہیں کہ یہ سیز فائر کر کے, سیز فائر جنگ بندی کر دی جائے اور وہ بچے مرنے سے, انسان مرنے سے روک دیا جائے اسرائیل کو. اس لیے وہ پرو پیلسٹائن ہے. وہ کسی بھی لیول کے اوپر کاز کو نہیں ایڈریس کر رہے. انہوں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے, رو پڑے ہیں. اتنا بڑا ظالم تو ہے اسرائیل کہ اس نے ایسے ایسے بندے کو رلا دیا کہ جس بندے نے کبھی بھی نہیں سوچنا تھا. یہودی بیٹھے امریکہ میں رو رہے ہیں, آئی نو فرسٹ ہینڈ. میرے سرکلز ہیں کینیڈا میں, امریکہ میں, اس لیے مجھے پتا ہے. مجھے 10 دن لگے, زیادہ دن لگے ایکچولی, 15 دن لگے. 16 کو سڈنی میں تھا میں. سڈنی میں رات کو میں نے کال کی امریکہ کہ مجھے ڈیٹا پرووائڈ کرو, آئی نیڈ ٹو ایجوکیٹ مائی پیپل. جو میرے واٹس ایپ آ رہے وہی پاکستانی انڈینز کہ سر موقع پہ غائب ہو گئے ہیں, آپ موقع پہ غائب ہو گئے ہیں. سوچیں 4 سال سے فلسطین کر رہا تھا, مواخات کا پروجیکٹ میں نے رن کیا, وہ بھی ایک بچی نے رن کیا تھا. اس وقت آپ سب غائب ہو گئے تھے جب میں نے کہا تھا کہ آئیں فلسطین کی مدد کرتے ہیں. اس وقت حملہ نہیں ہو رہا تھا نا, اس وقت ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تھی کسی نے. اس وقت سب بھاگ گئے تھے کہ نہیں سر, وہ وہاں پاکستان سے پیسے جائیں گے تو ہمارا نام آ جائے گا, ہمیں موساد CIA پاکستان پکڑ لے گا آ کے, گورنمنٹ. اس وقت سب پاکستانی بھاگے تھے. 11 people remained in my Moakhad project. Out of all the WhatsApp groups that filled up, 11 people. So, میں ایسے نہیں آنا چاہ رہا تھا آپ سب کے سامنے کہ میں آپ کو ایک اسٹریٹجک سٹیپ, مجھے ڈیٹا تو پتہ چلے اصل میں کیا چل رہا ہے. یوٹیوب کی اور 1 منٹ کی ریل دیکھ کے یا واٹس ایپ پہ شارٹ ویڈیو دیکھ کے میں جذباتی بیان دینے والا بندہ شروع سے نہیں تھا. میرا شروع سے کام تھا قوم کو ایجوکیٹ کرو, جتنا ایجوکیٹ کر سکتے کرو. اور سمجھیں آپ اس وقت اب جو نمبر میں اس وقت نکلوانا چاہ رہا ہوں, جس کے لیے کافی سارے لوگ اس وقت موبلائز ہوئے ہیں, امریکہ میں بھی, انگلینڈ میں بھی, جو میرے سرکل کے لوگ ہیں جو ریئل اکیڈیمکس ہیں, کہ مجھے ایک بات بتاؤ بس کہ ایک فلسطینی کے اوپر امریکہ کے کتنے ڈالر لگ رہے ہیں مارنے کے. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹا چاہیے. اگر وہ $3200 $3800 $3600 لگ رہا ہے اس وقت جو کیلکولیشن چل رہی ہے ان کی, آف کورس اس سے ذرا سا کم ہے, تو اس کو $50,000 کیسے کروانا, اس کا خرچہ, فلسطینی مارنے کا خرچہ بڑھانا کیسے ہم نے. یہ ہمارا پہلا کام ہے کہ امریکہ کے کمر ٹوٹ جائے کہ پھر $3,000 کا بندہ تمہیں پڑ رہا ہے اس لیے مار رہے ہو. جس دن $50,000 کا $1,00,000 کا پڑے گا, اس کے کیا طریقے میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کے خود ہی ان کو مجبوراً جنگ بند کرنی پڑے گی. اس کے پیچھے جو مفروضہ ہے, جو دیسی مفروضہ ہے, جو کہ بڑے بڑے 2 سینیٹر تو جاننے والے ہیں میرے, جن کو میں پہلی کال کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کا ادھر کیا معاملہ ہے ایوانوں میں, آپ لوگوں کو کون سا جن چڑھا ہوا ہے, وہ بھی بتائیں. ہم آپ کا بھی تو نفسیاتی ماحول چیک کرنا ہوتا ہے, وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. سو اسرائیل دنیا کی سب سے بڑی طاقت, دنیا کی سب سے بڑی طاقت اسرائیل. یہ والے جملے بچوں کو ڈرانے کے لیے ہم نے استعمال کیے. میں جو بھی آپ لوگوں میں سے 1990 میں پیدا ہوا ہے, 89 1991 میں, غور سے سمجھ لیں. آپ کو نہیں پتا کیونکہ آپ کے پیدا ہونے سے فوراً پہلے گلوبل سائیکالوجی کو چھوڑ دی. The balance of power was not with America. It was not a unipolar globe at that time. Now, when you were growing up and when you hit your teens, you actually entered the age where there was a unipolar globe. امریکہ واحد سپر پاور رہ گئی تھی, اس سے پہلے ایسے نہیں تھا. امریکہ کا اس وقت کا بگر فریجلٹی آپ کو میں بیان کر دوں تاکہ آپ کو کانفیڈنس ملے, آپ کو دیکھنے کا اینگل ملے. امریکہ 3 فرنٹس کے اوپر اس وقت انوالو ہے, مجبوری ہے اس کی. امریکہ شروع سے یورپین سینٹرز میں انوالو رہا ہے, شروع سے. اس کا کام ہی یہی تھا, جہاں پہ بڑے پہلوان کھیلیں گے ہم بھی ادھر ہی کھیلیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو کامن سینس کی بات ہے. عام پاکستانی کو اس پہلوان کے مسلز کا بھی اندازہ نہیں ہے, اس لیے غور سے سمجھیں. اس وقت
بوائز اینڈ گرلس انڈرسٹینڈ ویئر آئی ایم کمنگ فرام. یورپ کے اندر، جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر، نیٹو کے اندر، ای یو کے اندر امریکہ کی انوالومنٹ امریکہ کی لیگ سیٹنگ کی مجبوری ہے. اوکے، میک شیور نہ وہ مورل کمپس کا لگاتے ہیں، کام وہ سارا کا سارا پولیٹیکل گین کا کرتے ہیں. امریکہ کی شروع سے سلوگن یہی رہا ہے اور ابھی بھی ہے. ابھی اس وقت جو تینوں بندے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کے لیے اس وقت اپنی پوری اسپیچز ریکارڈ کر رہے ہیں، تینوں کو فالو کر رہا ہوں میں. تینوں کے تینوں امریکہ سیلفش امریکہ کے اوپر آ جائیں گے. ابھی یہ لفظ انہوں نے نہیں بولا، ابھی آپ کو بتا دوں گا کہ امریکہ ہیز ٹو بی اے لٹل مور سیلفش ٹوورڈز دا انٹرسٹ آف امریکہ اونلی. ابھی دیکھ لیجیے گا آپ اگلے 2-3 سالوں کے اندر جو بھی یہ جو نیریٹو بلڈ کریں گے کہ بھائی ہم پیچھے آ رہے ہیں کیونکہ امریکہ از امریکہ فار دی امریکنز اونلی. ہم ڈپلومیٹکلی انوالو ہوں گے، ہم ملٹریلی انوالو نہیں ہو سکتے. 191 191 زیادہ ہی ہوں گی، آف کورس ڈیٹا تو کم ہی آتا ہے. 191 امریکن بیسز دنیا کے الگ الگ خطوں میں، زیادہ تر کلسٹرز کی طرح یورپ میں، ایسٹ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں. 90% آف آل آف دس از ان دیز 3 places. 99 چیک کیجئے نیٹو میں امریکہ نے 4 کون سے ملک پش کیے. 2004 میں 2 سے 2 ملک پش کیے. 2008 میں بخارسٹ اکورڈ کے اندر نیٹو میں یوکرین کو پش کرنے کے، اور کون جارجیا پش کیا، I could be wrong, چیک، اور جارجیا ہی پش کیا 2008. ٹھیک ہے. روس کا آدھا حصہ، آدھا انٹرسٹ ساؤتھ ویسٹ یوکرین کے اندر پہلے سے تھا، کیونکہ وہ رشین لوگ ہیں، دے آر، وہاں پہ وہی معاملات ہیں، وہ خالصتان انڈیا والا معاملہ ہے ان کا. ایکچولی خالصتان انڈیا والا معاملہ اتنا پکا اور اتنا بڑا نہیں، اتنا ڈیپ نہیں ہے اور اتنا والیٹائل نہیں ہے جتنا یوکرین کا یہ پرو رشین اور اینٹی رشین سینٹیمنٹ یوکرین کے اندر تھا. جیسے ہی امریکہ نے یہ 2 ملک پش کیے، اب وہاں سے فلسطین اسرائیل کا ہمیں کیا پتہ ہونا ضروری ہے. اصل میں یہ باتیں پتہ ہونی ضروری ہیں. آپ 2008 میں یہ اصلی پنگا جو امریکہ نے کیا ہوا ہے، اس مجبوری میں اس کی ولنریبلٹی دیکھیے ذرا. امریکہ کی اصل میں لڑائی اپنے یونیپولر اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کی تھی. آبویسلی فار آل دا گینز امریکہ از فار دی امریکنز، سو آل آف دا ورلڈ از ایٹ دیئر ڈسپوزل. یونیپولر ہونے کے کروڑوں اربوں فائدے ہوتے. ایسٹ ایشیا ساؤتھ چائنا سی کے اندر، ساؤتھ چائنا سی از دا سینٹر آف اٹینشن فار دا لاسٹ 7-8 years آف آل امریکن اسٹریٹجک پولیٹیشنز اینڈ ملٹری آبجیکٹیوز. پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک فورس وہیں پہ لگائی جاتی. جتنا مرضی سیمی کنڈکٹرز کا نام لگائیں، تائیوان از ناٹ اونلی پرووائڈنگ سیمی کنڈکٹرز، اٹ از پرووائڈنگ a billion times more of an asset to America, which is an excuse to stay in the South China Sea. یہ 90% آف جس طرح پاکستان کا بجٹ ہمارا ڈیفینس میں جاتا ہے نا، اسی طریقے سے امریکہ کا جتنا بھی اسپینڈنگ بجٹ ہے وہ ان 2 جگہوں کے اوپر جانا ضروری ہو گیا تھا. پہلے ایک ہی تھی، ساؤتھ چائنا سی. یہ یوکرین کا پنگا کھول کے اتنا بڑا مسئلہ کر دیا انہوں نے، روس کو چائنا کی گود میں بٹھا دیا جا کے. حالانکہ روس ابھی اپورڈ اکانومی کے اندر تھا. اپورڈ اکانومی میں آپ اسٹریٹجک غلطیاں نہیں کر رہے ہوتے، آپ کی اسٹرینتھ پکی ہوتی ہے. امریکہ ڈاؤنورڈ اسپائرل میں، ڈاؤنورڈ اسپائرل کے اندر آپ زیادہ ولنریبل ہوتے. سروائیول میں تھے، سروائیول وہ نہیں جو پاکستان اور سری لنکا اور انڈونیشیا کے سروائیول ہیں، سروائیول آف مینٹیننگ دا یونیپولر اسٹیٹس. یہ غور سے سمجھیں کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا اسرائیل فلسطین کو کیسے دیکھنا ہے. اوکے، جب آپ تائیوان چائنا کی ٹینشن کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اسرائیل کی نس پھڑکتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ امریکہ کا سارا سینٹر آف اٹینشن تائیوان ہے اس وقت. تائیوان نہیں، ساؤتھ چائنا سی ہے. تائیوان از دیئر فائنسٹ ایکسکیوز. یہاں تک کہ اینی بلٹ ان شاٹ ایٹ تائیوان از اے بلٹ شاٹ ایٹ امریکہ کا سلوگن امریکن یونینیمس اگریمنٹ کے اندر ہے کہ تائیوان پہ گولی چلی، امریکہ پہ گولی چلی. کیونکہ چائنا از دا اونلی فارمیڈیبل پاور جس نے یونیپولر اسٹیٹس توڑ دیا امریکہ کا. اب غور سے سمجھیں، اتنا میں نے اپنی پسلی توڑ کے وہاں پہ لگائی ہوئی ہو، دوسری پسلی توڑ کے یورپ میں لگائی ہوئی ہو، اور وہاں پہ حملہ ہو جائے روس کا اور مجھے مجبوراً جانا پڑے کیونکہ میں نے خود پنگا کیا تھا وہاں پہ، تو مجھے کافی سارا اسپینڈنگ بجٹ وہاں پہ ڈالنا پڑے گا. 3 ملین راؤنڈ پچھلی پہلی قسط میں دیے تھے آرٹلری فائر کرنے کے لیے،
اب انہوں نے 2 ملین اور راؤنڈز مانگنے کے لیے کہا کہ 2 ملین راؤنڈز اور دیں. کیا کرے بیچارہ, دینا تو پڑیں گے, آپ ہی نے تو شروع کی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ شروع کرنے کے بعد آپ واپس جائیں, دین یو آر ناٹ دا پاور دیٹ یو کلیم ٹو بی اینی مور. آپ کے ایک ایک انڈیویجول کاؤ بوائے کو بھی نقصان ہوتا ہے اگر آپ سپر پاور نہیں رہتے. پیٹرول کی قیمت چھوڑیں, دودھ چینی چاول افورڈ نہیں کیا جا سکتا اگر آپ اپنا سٹیٹس کو چھوڑ دیں. اب اس کی پوری اسپائرل کے اوپر میں نہیں جا رہا, بھی آپ کو کورس سمجھیں, 10 منٹ کے اندر میں نے کریش کورس کرانا. اب چونکہ یوکرین میں آپ نے پنگا لے لیا ہوا ہے, اور وہ بھی روس نے انجوائے کیا ہے اس پنگے کو, بیکاز ایون دو فرسٹ ویو کے اندر روس ڈid not really do well, سیکنڈ ویو میں روس did amazingly well. اور اب وہاں سے نکلنا اب مسئلہ ہو گیا, بیکاز یو ہیو یور ہینڈ اسٹک ان دا کوکی جار. آل آف اے سڈن امریکہ کو جو ایکسکیوز چاہیے تھی وہاں سے نکلنے کی, اوکے, وہ اب اسرائیل کی اتنی بڑی پلیٹ میں مل گئی ہے اس کو. دس از دا گلوبل لیول پرسپیکٹو, جو کہ غور سے سمجھیں گے آپ کو پتہ چلے گا ابھی کیا ہونے والا ہے ادھر, اور ہم نے کیا کرنا ہے اس میں. اب اتنا زیادہ پرو اسرائیل کبھی امریکہ 10 دفعہ پیدا ہو کے نہیں ہوا تھا جتنا اچانک یہاں پہ ہو گیا, بیکاز اس کو وہاں سے ہاتھ نکالنے کی کوئی ایکسکیوز چاہیے, ورنہ اس کی جتنی بھی ساخت ہے وہ ختم. اصلی اٹینشن اس کی آپ کو پتا ہے نا کدھر, ابھی بتایا, وہ ساؤتھ چائنا سی تائیوان کے اوپر ہی ہے اس وقت. بیکاز اوباما سے شروع ہو کے, تھوڑا سا پہلے سے شروع ہو جائیں, کلنٹن سے شروع ہوں, اوباما اور پھر ٹرمپ, صرف چائنا چائنا ہی لگے ہوئے, کوئی مجبوری ہے ان بیچاروں کی. ٹھیک ہے, there is a problem. There is a pact between China and Pakistan. You need to know what that pact is. There is a pact between Russia and China. You need to read what that pact is. یہ ڈیفینس پیکٹس کو غور سے پڑھیں, خود پڑھیں. اپنی پچھلی نسلوں کی طرح نہ کہیں کشمیر بنے گا پاکستان اور یہی نہیں پتا کشمیر کا مسئلہ ہے کیا. You need to read this. Now understand where Israel-Palestine conflict settles in this all of this game. تب آپ کو پتہ چلے گا یہ افواہیں کیوں اڑتی ہیں. چائنا نے اپنا ایئر کرافٹ کیریئر میڈیٹرینین سی میں بھیج دیا, بہت بڑی خبر ہے. اور مجھے جب یہ خبر ملی, آف کورس اسی طرح واٹس ایپ پہ ملتی ہے, آئی اسٹارٹ کالنگ کہ بھائی ویریفائی کرو, اگر تو بھیج دیا ہے پھر تو معاملہ کسی اور ہی طریقے سے, میرے پاکستانی ہونے کے اور ہی کچھ فرائض بنتے ہیں, ڈائریکشن ہی بدل جاتی ہے, اور اگر نہیں بھیجا تو پھر میرا کام کچھ اور بنتا ہے. اس طریقے سے اسلام کے فرائض کو دیکھنا ہے آپ نے, کیونکہ ذمہ داری کی میٹرکس ویل ڈائریکٹڈ ہونی, رائٹ ڈائریکٹڈ ہونی چاہیے. مگر نہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں پاکستان آرمی نہیں کر رہی تو نواز شریف اور عمران خان سے نہیں ہم فارغ ہو سک رہے. وہ کرکٹ میچ, دس از ناٹ ہاؤ اٹس گونا ورک. جن نمازوں پہ رو کے کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ صحیح طریقے سے ویل ڈائریکٹڈ ایفرٹ نہیں کر رہے آپ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قوم کا لفظ استعمال کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ سنا تو میں اقبال کا شعر رہا ہوں, مگر یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایسے دعائیں قبول ہوتی؟ آپ کے مسلوں میں بیٹھنے سے فلسطین آزاد ہو جانا ہے؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں, فکر نہیں کریں, اس کی اللہ تعالیٰ نے فارمولا بتایا ہوا ہے. میں بھی ابھی بتاتا ہوں آپ کو, اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال دلا رہا ہے کہ صحیح خیال کریں اپنی حالت بدلنی کیسے ہے. آپ نے زوم ان کرتے ہیں ذرا اسرائیل کے اوپر. 2006 کے بگر کانفلکٹ کے اندر جس بندے کی اتنی عمر ہے وہ اس کو یاد ہے, اور واقعی اگر وہ دیکھ رہا تھا, اور جس کی عمر نہیں ہو یوٹیوب کر لے. اتنے موٹے موٹے ٹسوے بہاتے ہوئے اسرائیل کے یہودی فوجی جان کی پناہ امان مانگتے ہوئے جا رہے ہیں. 18 ادھر پکڑے میں حزب اللہ نے, 22 مار دیے ہوئے ہیں, 150 کے ہاسٹیج نیگوشیشن ہو رہی ہے. یہ ہے اصل میں دنیا کی سب سے طاقتور فوج, جو کہ دنیا کی سب سے ویک فوج حزب اللہ نے اٹھا کے پٹکی بھی تھی. اور یہ گلوبل کیٹاسٹرفی کہہ رہے تھے اس کو, گلوبل کیٹاسٹرفی. فاکس نیوز اور سی این این کے اینکر آنکھوں سے آنسو بہاتے بہاتے وہ لائیو کوریج دے رہے ہیں کہ
یہ کتنے ظالم مسلمان لوگ ہیں. لٹرلی آئی ڈی ایف کے فوجی روتے روتے رو رہے ہیں لٹرلی دے کرائنگ کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور یہ پاکستان کی مسجدوں کے ممبر میں اور اب اسرائیل وار میں ہم سب اکٹھے ہوئے تھے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ بہت طاقتور فوج ہے. مطلب یہ مسلمانوں کے حالات ہیں جو اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں, اصل میں بھی اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ اکبر, کیونکہ میں نے یہ نماز کا ڈرامہ کرنا ہے, اور بچے کو بتائیں گے اسرائیل اکبر. یہ سائیکالوجی دے رہے نیچے. 7 دن سے لبنان میں 7 دن ہو گئے لبنان میں میجر پروٹیسٹ چل رہا ہے. ظاہر ہے حزب اللہ کے اپنے وہ حزب اللہ والے معاملات ہی ہیں. پاکستان اور انڈیا تو خیر مسلمان ملک نہیں, انڈونیشیا, قطر, موراکو, ہر گورنمنٹ کے اوپر عوام کہہ رہی ہے کہ آپ کچھ کیوں نہیں کر رہے. ہر ملک کا ٹویٹر اپنے گورنمنٹ کے اوپر ٹرینڈنگ ہے فورس ڈالنے پہ. سوشل میڈیا وارفیئر اور میڈیا وارفیئر, یہ ہے ٹوٹل بز میڈیا کا. اور اما از رورنگ کے نا کلیرکس شروع ہو. یہ دیکھیں ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, ہر جگہ پہ ریلیاں نکل رہی. دس از ہاؤ morality, ڈیتھ, ڈائنگ morality looks like this. کہ مسلمان آدمی گبرو جوان پلیک کارڈ لے کے روڈ پہ آئے گا اور اونچا سا نعرہ مارے گا 2.5-3 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے, اس کے بعد گھر جا کے گا ہاں یہ اسلام پورا ہوا ہے, اس لیے جوان پیدا ہوا تھا, شاباش. یہ فوجی آج کا. بہرحال حزب اللہ کے اوپر بھی وہی پریشر. حزب اللہ کو پتا تھا اور پہلے سے پتا ہے, ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. اسرائیل وار میں سب سے زیادہ ایکسپیرینس حزب اللہ کا ہے. سو غور سے سمجھیں, اسرائیل کی جو آئرن ڈوم ہے جس کے اوپر دیسی اپنے انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر بول رہا تھا, آئرن ڈوم لگی ہوئی دنیا کا سب سے بہترین ڈیفenس میکینزم. کیسے چلتا ہے؟ جن آتے ہیں, کون چلاتا ہے اس کو؟ لوہے کے راؤنڈ چلاتے ہیں نا اس کو, میسائل چلاتے ہیں. ایک میسائل کو مارنے کے لیے اینٹی مسل فائر ہوتا ہے. وہ مسل کہاں سے آتا ہے؟ وہ امریکہ سے آتا ہے. اس کے مسل کہاں گئے ہوئے ہیں اس وقت؟ یوکرین گئے ہوئے ہیں. 3 دفعہ ڈیمانڈ کر چکا ہے اسرائیل کہ آئرن ڈوم 3000 میسائل رہ گئے ہمارے ٹوٹل, اگلی کمک بھیج, اور امریکہ نے منع کر دیا. ہمارے کہاں سے لاؤں؟ پروڈکشن میں ٹائم لگتا ہے بھائی, سارا فوکس کدھر اور ڈالا ہوا ہے ہم نے. ہمیں اپروول لینے پڑتے ہیں, ہماری بھی پارلیمنٹ ہے. 1 لاکھ فوجی گراؤنڈ انویژن غزہ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. کس بات کے لیے ویٹ ہو رہا ہے؟ آپ کے سمجھ رہے ہیں بینجامن نیتنیاہو کس بات کا ویٹ کر رہا ہے؟ سوچیں ذرا. کیونکہ اگر گراؤنڈ انویژن غزہ میں کرتا ہے اسرائیل, تو اس کو جو فوج ڈپلوائے کرنی پڑے گی وہ حزب اللہ کے سامنے سے ہٹانی پڑے گی. اور حزب اللہ ویٹ کر رہا ہے کہ بچہ سلامت قدم بڑھائیں نا ذرا آپ غزہ کی طرف, شاباش, ہم تو آپ کا استقبال کریں گے, آپ قدم بڑھائیں. پھر دیکھیں کرتے کیا, ہم تو ویٹ ہی کر رہے ہیں. یہ ہے اسرائیل کی دنیا کی سب سے طاقتور فوج, جو کہ اس وجہ ڈری ہوئی ہے کہ میں نارتھ سے اگر ساؤتھ کی طرف انٹری کرتا ہوں غزہ کی طرف, تو نارتھ سے تو پرکشے اڑا دیں گے. 11 ٹینک فریز کر چکے ہیں ہمارے پچھلے 7 دنوں میں. 9 اکتوبر کو 2 ٹینک فریز کیسے کرتے ہیں؟ ٹینک کے اندر بیٹھے ہوئے بندے مار دیتے ہیں. ان کی آرمرڈ کور اس طریقے سے فریز ہو رہی. سو انڈرسٹینڈ, زوم آؤٹ اور زوم ان, سی واٹس دا ریالٹی. اسرائیل کے اندر کی سچویشن سنیں. اسرائیل کے اندر بینجامن نیتنیاہو امپیچ ہو گیا ہوا ہے, بس آخری سانسیں لے رہا تھا. 2 لاکھ بندہ روڈ پہ تھا کہ اس 2 نمبر نے پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے بھی اوپر کر دیا, بل پاس کرائے گا. 13 بیسک پرنسپلز گئے باہر میں ہماری طرف سے. یہ اس نے ڈکلیریشن دے دی ہوئی تھی کیونکہ اس کو اپنا آڈٹ چل رہا تھا. اس نے اس دوران اتنے بڑے توریت سنانی شروع کر دی. توریت سنا رہا, کیوں؟ اور رائٹ ونگرز لکود پارٹی کو اس نے کولیشن کی ہوئی تھی. توریت سنا کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہودیوں کو اصل میں سنا رہا نا بیسکلی, تو کہ سینٹیمنٹ جتنے 2 لاکھ بندے اس کو لٹرلی پٹائی کرنے کے لیے گھر آئے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ, اور اسرائیل کے اپنے تمام لوگوں نے کہا تھا سول وار تو آئی ہے, سول وار شروع ہونے لگے, اس کے اینی گیون ڈے سول وار شروع ہو جائے گی. پائلٹس, کلرکس, گورنمنٹ ڈاکٹرز سب نے ریزائن کر دیا ہوا تھا کہ اتارو اس کو, یہ فراڈ کو, کرپشن کے سب سے بڑے چارجز اس کے اوپر.
اور اچانک یہ واقعے کے اندر یہ تراج سناتا پھر رہا ہے. یہ اس بندے کے وہی حالات ہیں جو پاکستان نواز شریف عمران خان زرداری کہ اپنے ساخت کے پیچھے دنیا میں جس مرضی کو مروا دو. اور کون کیا بول رہے ہیں ان کے تھنک ٹینکس, یہ یہودیوں کی اسٹریٹجی, اور یہ میں مسلمانوں کی ویڈیوز کی بات بتا رہا ہوں, یہ فلسطین کے سوری یہ جو الجزیرہ کے یہ جو اینالسٹ ہیں کہ یہودیوں نے جو بنجامن نیتنیاہو نے اپنے ہاسٹیج بھیجتے ہیں اور جان کے ان ہاسٹیج کے بہانے بامبنگ کرتے ہیں, اپنے ہاسٹیج بھیج کے جان کے اس کو مارتے ہیں ادھر سویلین کو بھی مارنے کے لیے. ان کی آرمی کو بھی ٹریننگ ہوئی. آپ کو مطلب اتنی بیسک کامن سینس نہیں ہے آپ کے اندر کہ ہاسٹیج کو کیوں مارا جائے گا. ہاسٹیج کو اس لیے مارا جائے گا بیکاز پہلی بات تو یہ کہ وار کرائم کا آڈٹ ہونا ہے. اگر ایک بھی سروائیور بچ گیا تو بنجامن نیتنیاہو کو الٹا ٹانگ دیں گے اور کبھی زندگی میں کوئی دوبارہ یہ والی حرکت نہیں کر سکے گا جو یہ ابھی کر رہا ہے, جو کور دینے کی کوشش کر رہا ہے. ہی نیڈس ٹو میک شیور دیر آر نو سروائیورز آف دا کرائمز دیٹ IDF از کمیٹنگ. جس ٹائم پہ گولی چلتی ہے نا, آٹوپسی رپورٹ یہ بھی بتا دیتی ہے کہ یہ تو کل کا مرا ہوا بندہ ہے, ہم نے تو 7 اکتوبر کو کہا تھا کہ ہم نے تو ان کے بچے تو 7 اکتوبر کو مارے تھے, یہ والا بندہ تو 19 اکتوبر کو مرا. اتنی سمپل سی ایک میتھمیٹکس ہے, بیسک کامن سینس ہے, جس کے تھرو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کب کس کو کس نے مارا. اور وہ اپنی طرف سے ایک متھ بنائی ہوئی ہے کہ وہ ہاسٹیج خود ہاسٹیج بھیج کے ان کو مار دیتے ہوتے. وائی وڈ دے وانٹ ٹو کل دیئر اون ہاسٹیجز؟ اگر یہ پروو ہو گیا کہ نیتنیاہو نے یہ سارے کے سارے کام کیے ہیں, یاد رکھیے گا میں اسرائیل کے اندر ہوں اس وقت, تو اسرائیل کے اندر جو بم بن چکا ہوا اس وقت اتنا بڑا بم بن چکا اسرائیل کے اپنے یہودی اس وقت, ان سب کو پتا ہے کہ نیتنیاہو 2 نمبری کر کے یہ سب کچھ کر رہا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا نواز شریف اور زرداری کیا کر رہے ہوتے, ان کو بھی پتا ہے. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پوری دنیا اب ان کے اگینسٹ ہو گئی ہے. دنیا کی سب سے بڑی آرمی کی سب سے بڑی جو پاپولیشن ہے نا, اکانومی, ان کو سب کو پتا ہے کہ ہم تو گئے. آپ وہ پینک کے میسجز پڑھیں جو امریکہ اور اسرائیل کے چل رہے ہیں, وہ بلیٹنٹ گالیاں سنیں ایک دوسرے کو کہ تو اپنا پلان تو بتا. امریکہ پوچھ رہا ہے کہ تو پلان تو بتا, کہ گراؤنڈ انویژن کرے گا, تیرا پلان کیا ہے؟ اس کا مطلب پتا کیا ہے کہ کتنے بندے بھائی, وار آف اٹریشن میں یو گو دیر, سمپل وار آف اٹریشن. تیرے پاس ٹوٹل 3000 راؤنڈز بچے ہوئے, تیری تو آئرن ڈوم بند ہو جانی ہے. جیسے ہی آئرن ڈوم بند ہونی ہے, حماس کے پاس 60,000 راکٹس تو بھی پڑے ہوئے, اور کیا پتا کتنے پڑے ہوئے. تو نے گراؤنڈ انویژن کرنی ہے, میجر فورس وہاں اتار دینی ہے, تیرے ٹینک آگے فریز ہو رہے پیچھے سے, حزب اللہ نے تجھے فرائی کر کے رکھ دینا ہے, اور تو سمجھ رہے ہم انٹر ہوں گے. امریکہ لٹرلی بول رہا ہے کہ ڈو یو ایکچولی تھنک ہم انویٹ کریں گے, گراؤنڈ فورسز تجھے دیں گے. یمن اللہ بھلا کرے, یمن نے لٹرل سٹیٹمنٹ کیا دی ہوئے کہ یار اسرائیل پہ کیا کروز میزائل چلانے, جو چلا رہا ہے کب سے, وہ اکیلا مسلمان ملک ہے. ہم امریکہ کی بیسز اڑا دیتے ہیں, ہمارے تو گھر کے اندر کھولی ہوئی انہوں نے سعودی عرب میں, ہمیں کیا ہے امریکہ کو نقصان پہنچانا, تو ذرا بندہ اتار کے دکھا. سو امریکہ کی جتنی بھی سعودی عرب کے اندر اور آل دیز بیسز UAE کے اندر, یہ تو یمن کی ڈائریکٹ رینج کے اندر ہے, ادھر تو آئرن ڈوم نہیں لگی ہوئی نا. سو ایوری بڈی نوز ان امیرکا کہ بھائی یہ بہت ہی گندا بچہ ہم نے پال لیا تھا, اب اس کے نخرے اٹھانے کے لیے پوری اٹینشن چاہیے تھی, تو ہمیں وہ اٹینشن وہاں سے اٹھانی پڑے گی جہاں پہ اصل میں امریکہ کو چاہیے, جو کہ ایسٹ ایشیا میں ہے اور یورپ میں اس وقت. The bigger picture is totally clear to all those people who know basics کہ دنیا میں نظام چلتے کیسے. اتنا سمپل سا معاملہ ہے. اب گولڈن کوشچن صرف ایک ہی ہے, $3,000 کی ایک موت ہو رہی ہے فلسطینی کی, اس کو $30,000 3 لاکھ ڈالر لے کے جانے کی اپرچونٹی کس کس کے پاس ہے؟ تو میں بتا رہا ہوں پاکستانیوں کے پاس بھی ہے. اوکے, وی ہیو دیٹ کیپیبلٹی. غور سے سمجھ لیں, یہ جو بیٹھے ہوئے نا نعرے مارنے کے لیے, پاکستان کی گورننس کی طرف ذرا ایمپیتھیٹک سوچ رکھیں اور دیکھیں کہ ان کو کیا نظر آ رہا ہے. ان کو بائی دا وے کرکٹ میچ جب ختم ہوتا ہے تو پھر دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ نظر آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ لبرل مائنڈ سیٹ ہوتا کیا ہے, اس کو غور سے سمجھیں.
Your screen یہ has stopped. یہ تو آپ یہ بتائیں، آواز آ رہی ہے میری؟ Yes, sir. اوکے، well, let me see what I can do. ابھی آئیے. Yes, sir. Okay. You need to see, it is not just the America who is for the Americans or the Americans who are for America. یہ نیشن کانسیپٹ کی بیسک سائیکالوجی ہے جو ہر پاکستانی کو بھی یہ دی جاتی ہے. ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے یہ، تو برمیز کا مسئلہ ہے، بنگالیوں کا مسئلہ تھوڑی ہے. یاد ہے نا برما کی بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر. تو ہمارے بھی کوئی کسی اور تھرڈ ڈائمینشن سے تو نہیں سوچتے، ان کو بیسک کامن سینس ہے کہ بھائی ہم کیا کریں. نواز شریف، عمران خان، مسئلے نہیں ختم ہو رہے. میں اس وقت کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ہمیں اس وقت 350 سے 250 تک کے ڈالر لانے کی ریس ہو رہی ہے. آپ نے کہنا کہ میزائل اس طرف موو کر لوں تو میرا تو پاکستانی روپیہ 2000 روپے کا ہو جانا ہے، $1. یہ وہ عوام، یہ میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں کامن سینس کے تقاضوں کے اوپر. ٹھیک ہے؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو بہت ذہین لوگ ہیں، بالکل بھی نہیں. مجھے نہیں پتا کتنے ذہین لوگ ہیں. بات کرتا ہوں وومنس کے ساتھ. سوچ، کامن سینس کی سوچ بگر فیئر کے اندر کیا ہوتی ہے. سائیکالوجی کے ڈسپوزیشن فنلز ہی کچھ اور ہیں. دے ڈونٹ تھنک اسلام اور اللہ اور آخر. دے ڈونٹ کلیم ٹو سے دیٹ. آتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو کلیم کرتے ہیں اسلام اللہ کا. یہ تو کلیم بھی نہیں کرتے. یہ لوگ بڑا سمپل پلان دیکھ رہے ہیں کہ بھائی 2000 روپے کا ڈالر ہو جانا ہے. میں نے ایک میزائل بھی ویسٹ کی طرف موو کیا تو تم کہتے ہو ساحل میاں ایک فلسطینی $30,000 کر دوں. ہاں کر سکتا ہوں میں. 10-12 جہاز ہوا میں اڑانے ہیں. مجھے ہی پتا کون کون سی جگہوں کے اوپر کون کون سی فورسز کہاں پہ ہمارے الائز ہیں. ہم کر سکتے ہیں. $30,000 کیا $3 لاکھ کر سکتا ہے پاکستان. ایک فلسطینی کی جان کی قیمت $3 لاکھ بھی کر سکتا ہے پاکستان. مگر اس وقت پاکستان کی گورننس اپنے جسٹیفائبل ہیڈکس کون سے ڈکلیئر کر رہی ہے کہ یہ قوم ساحل میاں، یہ 25 کروڑ قوم، اور تم سمجھ رہے ہو یہ سنسیئر ہے فلسطین کے لیے. میں نے 2000 یا 1000 روپے کا بھی ہو گیا نا ڈالر. ان لوگوں نے پاکستان کی ایک ایک گلی کے اندر ایک ایک بچہ خود مار دینا ہے دنگے فساد میں. ان لوگوں نے وہ لیولز کراس کرنے ہیں. ان سے خالی دودھ کی، چینی کی، چاول کی پرائس ہائیک ہو گئی اگر، انہوں نے وہ لیول کراس کرنے ہیں کہ تم فلسطینی بچے بھول جاؤ گے. بات تو ان کی درست ہے، 100% درست ہے. اور وہ یہ دیکھتے ہیں اچھا وہ 1% وہ جو خواتین رو رہی ہیں اور 0.5% وہ جو آدمی جوش مار رہے ہیں، یہ ان کی بات کرو. زیادہ تر لوگ تو کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ ٹرینڈنگ پہ چلا گیا ہے 11 اکتوبر کو #، کہ پاکستانی آرمی شوڈ ڈو سم تھنگ. دس از ناٹ ایون دا ٹاپ 100 آف دا ہیڈکس. اور ٹاپ 100 ہیڈکس کے اندر ان کے ٹاپ 50 تو ایٹ لیسٹ بالکل ٹھیک ہیں. پیمائش تو ٹھیک کرتے ہیں، ماپتے ٹھیک ہیں، وہ قوم کی نبض بالکل صحیح ناپتے ہیں. وہ آپ لوگ اصل میں نا چھوٹے کلسٹر کو آپس میں کنیکٹڈ ہیں. آپ لوگ زیادہ تر پاکستان کو تو پتہ بھی نہیں ہے فلسطین کا. زیادہ تر پاکستان کو جن کے گھر ٹی وی اور یوٹیوب اور سب کچھ ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. فلسطین کے بچے پہ بم نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ورلڈ کپ کے میچ دیکھ رہے ہیں اور اس پہ شرطیں لگا رہے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ میکڈونلڈز بین کرتے ہیں اور یہ لوگ میکڈونلڈز کی فرینچائز خریدنے کے لیے انویسٹرز کے پاس جا رہے ہیں. میکڈونلڈ کے برگر نہیں کھاتے خالی. آپ لوگ کوک بین کر رہے ہیں، یہ لوگ کوکین خریدنے کے لیے راتوں کو اکٹھے ہو رہے ہیں. What kind of a delusion are we living in? There are certain things جو کہ ہم سب کو بیسکس اپنی، مطلب گلوبل پالیٹکس ہمیں پتا ہو، گلوبل ٹپالوجی ہمیں سمجھ آ رہی ہو،
اور ہمیں لوکل ٹپالوجی نہ پتا ہو تو یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے نا. فلسطین اور حماس اور حزب اللہ کے ڈائلاگ ہمیں پتا اور ہمیں یہ نہ پتا ہو F8 میں F10 میں کیا چل رہا ہے اس وقت. یو تھنک ہو آر وی ٹرائنگ ٹو فول ہیئر؟ وی کی ناٹ فول آور اون سیلفس. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اسلام کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ایک بندہ بیوقوف نہیں ہو سکتا.